کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ تعلق مع اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اور دو پہلو ہیں اس تعلق کے، ایک بندے کا اللہ سے تعلق اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بندے کا اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا، اس کے دو پہلو ہیں، اور انشاءاللہ دونوں پہلوؤں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس وقت جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، کسی کا ذاتی مسئلہ ہو یا معاشرے کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسائل اہل اسلام کو اس وقت درپیش ہیں اور جن مسائل میں ہمیں گھیرا ہوا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے اس میں کسی نہ کسی درجے میں کمزوری واقع ہو گئی، اور ہم سب تعلق مع اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سستی غفلت کا شکار ہو گئے، اور ہمیں ہماری نفسانی خواہشات نے اور ہمارے ماحول نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور کر دیا۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، پوری کائنات اسی رب کریم نے تخلیق فرمائی ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، زمینوں اور آسمانوں کا مالک وہی ہے، پوری کائنات کا خالق وہی ہے۔ اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پہلی مرتبہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور دوبارہ بھی وہی رب ہمیں زندگی بخشے گا۔ سورہ البروج کے اندر آیت نمبر 13 میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا یبدئ و یعید، اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ بھی تمہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، اور جب قیامت آئے گی تمہیں میں زندہ کروں گا، میدان محشر میں تم لائے جاؤ گے، تو اس وقت بھی میں ہی تمہیں پیدا کروں گا، میں ہی تمہیں زندہ کروں گا، میں ہی لوٹاؤں گا۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ قبر کے سوالوں پر اگر غور کریں تو پہلا سوال دین کے بعد قبر والے سے جو کیا جاتا ہے وہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچان کر کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کیا ہوگا، اور اس کا اللہ سے اتنا گہرا ربط اور تعلق ہوگا کہ وہ جب قبر میں پہنچے گا اس سے جب پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جائے اور اپنی حقیقت کو آدمی بھول جائے، تو وہ قبر کے سوالوں کا جواب اس کے لیے دینا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اسی کے لیے ممکن ہوگا جو اللہ سے تعلق مضبوط مستحکم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے رحمت ہوگی، اس کے فضل اور کرم سے وہ پھر قبر میں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے۔ نماز جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی کے دوران ہر وقت کے اندر
ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کہنے کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جن کاموں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان سے ہم سب غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام پریشانیوں کا علاج، ہمارے سارے دکھوں کا مداوا اسی بات میں ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق بندگی جو ہے اسے مضبوط اور مستحکم کریں۔ ماشاءاللہ۔ ایمان اس بات کا نام ہے۔ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ماشاءاللہ۔ اللہ کے رب ہونے کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق یعنی قلبی تصدیق کہ اللہ ہمارا رب ہے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھنا اور آگے بڑھ کر اللہ سے تعلق اور اس کے محبوب سے تعلق مضبوط اور مستحکم کرنا، یہ نجات کے راستے پر انسان کو چلا دیتا ہے۔ ہدایت کے راستے پر، نجات کے راستے پر آدمی اس وقت چلتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے محبوب سے تعلق مضبوط و مستحکم کرے، اور اللہ سے تعلق اسی کا مضبوط و مستحکم ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب سے تعلق مستحکم کر لیتا ہے۔ جو آیات مقدسہ سورہ البروج کی 30ویں پارے میں سے تلاوت کی ہیں، اس پہلی آیت میں آیت نمبر 14 میں فرمایا هو الغفور الودود۔ الغفور کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپ لینے والا۔ یہ غفرہ سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ الغفور غفرہ سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ غفور کا معنی یہ ہے کہ اپنی شان کریمی سے گناہوں کو ڈھانپ لینا۔ اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے ڈھانپتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈھانپتا ہے کہ اگر پردہ ہٹ بھی جائے تو دیکھنے والے کو اس کے گناہ نظر نہ آئے۔ گناہوں کو ڈھانپتا ہے اس لیے کہ یہ میرا بندہ رسوا نہ ہو، یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ غفور ہے، گناہوں کو ڈھانپتا ہے، اور اس کا لفظی معنی یہ ہے وہ بخشنے والا ہے۔ بخشنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے، دوسرا لفظ ہے هو الغفور، آگے لفظ ہے الودود۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ غفور کا معنی ہے بخشنے والا، گناہوں کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اور الودود کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، اور ودود کا معنی ہے بہت محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ اگلی آیت کریمہ جو 15 نمبر ہے اس میں ہے ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے اور بڑی ہی بزرگیوں والا ہے۔ ذو العرش المجید، یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے 3 آئے۔ وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، اور عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو حاضرین محترم، بندہ جو ہے
جب اپنے اللہ سے غافل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فرض مومن پر نماز ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، رمضان الکریم کا مہینہ آتا ہے، روزے نہیں رکھتا، تو اللہ سے تعلق اس کا کیسے مضبوط ہوگا؟ وہ کیسے اب یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں؟ نجات کا دار و مدار اسی میں ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق گہرا اور مستحکم ہو جائے کہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے پر یہ تعلق بندگی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اسی طرح قائم بھی رہے اور اس کے اندر دن بدن مضبوطی اور استحکام آتا چلا رہے۔ تعلق مع اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اپنی قبر اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں کہ میرا خالق بھی وہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، میرا رازق بھی وہی ہے، تو میں اس سے اپنا تعلق بندگی قائم رکھوں۔ جب انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ قبر کبھی یاد آئی، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، ہمیں اپنا رب ہی بھول گیا، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ دین کی فکر۔ تو یہ ساری غفلتیں جو ہیں اس میں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا غور تو کر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تو اپنے رب سے دور ہو گیا، رب کو بھول گیا۔ ہر اس چیز کو ترک کر دینا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ تو دیکھنا ہے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑا کر اور محاسبہ زندگی کرتے ہوئے غور و فکر کرنے کا مقام ہے، وہ کن کن امور کی وجہ سے، کن کن کاموں، کن کن باتوں کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آتے، وہ کون سے امور ہیں جو ہمیں نماز پڑھنے میں مانے ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ ان تمام امور سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے اپنا دامن چھڑا کر اپنے اللہ کی طرف رغبت کرنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے 5 وقت اس کے دروازے پر آئیے ان آیات کی روشنی میں اب ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان تینوں آیتوں کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، اللہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اس کو فرشتے لے کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں، جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کو اپنے بندے سے کیسی محبت ہے۔ اللہ کریم دیکھے گا کہ ایک شخص کو گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو کیوں گھسیٹ کر اور کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس کا یہ سوال کرنا اور یہ پوچھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور یہ بتایا اس لیے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو علم ہو جائے کہ میدان محشر کا نقشہ کیا ہوگا، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو مقام کیا ملے گا۔ جب وہ اللہ اکبر گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اسے کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ یا اللہ تیرے ارشاد پر ہی عمل کر رہے ہیں، ہم نے اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا تھا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا،
اور نیکیوں کا پلڑا بہت ہی ہلکا تھا، اس لیے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور جہنم میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کریم فرمائے گا لاؤ فرشتوں لاؤ، اس کا نامہ اعمال پیش کرو، میں دیکھوں اس نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ فرشتے بڑے بڑے رجسٹر اٹھا کر کے لائیں گے، حکم ہوگا کہ کھولو ان دفتروں کو، کھولو میں دیکھوں کہ میرے بندے نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ بڑے بڑے دفتر رجسٹر اٹھائے ہوں گے، فرشتے ورق گردانی کرتے چلے جائیں گے، اور جس ورق کو بھی فرشتے کھولیں گے وہ صاف نظر آئے گا۔ وہ بندہ جو ساری زندگی غفلت میں رہا، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، دیکھیے ایک عمل اس کا کیسے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دکھاؤ اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے اس کے نامہ اعمال جو ہے اس کا وزن کیا تھا، تو گناہوں سے اس کا نامہ اعمال بھرا ہوا تھا، لیکن اب پتہ نہیں ہوا کیا ہے اور یہ کیسے مٹ گئے ہیں۔ ہم نے سارے نامہ اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے، مگر اس کا کوئی گناہ ہمیں اب یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ فرشتوں بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو میرا یہ بندہ ایک دن رات کو اٹھا تھا اور اس نے اٹھ کر کے مجھے سجدہ کیا تھا طہارت، اور سجدے میں گڑ گڑا کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی عمل تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، میں تو اس فکر اور غم کے اندر مبتلا ہوں، میرے جیسا نافرمان بھی بخشا جائے گا، میرے جیسا معصیت کا شکار بھی بخشا جائے گا۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے انہوں نے ہر قلب کی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت اور پکڑے جانے کا تصور جب انسان پر غالب آتا ہے اور تنہائیوں میں جب اس کے آنسو گرتے ہیں تو اس کے گرنے والے آنسو اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کسی کو رونے دھونے کی توفیق مل جائے۔ دوسری حدیث شریف سن لیجیے، هو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ لیکن جب اللہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، اے بندے تو کیوں غافل ہو گیا؟ تو اپنے اتنے قریب رب سے غافل ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ذرا غور تو کر، تیرا رب فرماتا ہے الغفور الودود، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں محبت کرنے والا بھی ہوں، ایک دفعہ تم میرے دروازے پر آ کے تو دے، میں تجھے کس طرح بخشتا ہوں، کس طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شخص دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، جب وہ کچھ راستہ طے کر لے گا، تہائی راستہ اس نے طے کیا تو مڑ کے پیچھے دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھا، آدھا سفر طے کیا، پھر اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اور جب اس سے بھی زیادہ ایک حصہ سفر باقی رہ گیا تو پھر اس نے مڑ کے دیکھا۔ 3 دفعہ دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے، نامہ اعمال کی وجہ سے پکڑا گیا، مگر پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے پھر چلنے لگتا ہے، پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے پھر چلنے لگتا ہے، تیسری دفعہ پھر پلٹ کے دیکھتا ہے پھر چلنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے کو لے آؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ عرض کریں کہ فرشتے یا اللہ دوزخ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا لاؤ اس سے میں پوچھوں یہ بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ جب وہ بندہ لایا جائے گا، رب کریم پوچھے گا اے میرے بندے
تجھے جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتے لے جا رہے ہیں، مگر تو نے 3 مرتبہ جاتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا ہے، تو تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ پہلی دفعہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میری نظر اس کی رحمت پہ تھی، میں تیری رحمتوں پہ نظر رکھ کے مڑ کے دیکھ رہا تھا، شاید رب کی رحمت کو جوش آئے اور وہ میری معافی کا اعلان کرے۔ پہلی دفعہ جب مڑ کے دیکھا تو اس لیے دیکھا تھا شاید اللہ کی رحمت جوش میں آئے کہ میری رحمت کو امیدوار میری رحمت کو دیکھ رہا ہے اور میری رحمت جوش میں آئے اور میں معاف کر، میں نے اس لیے دیکھا ہے کہ یا اللہ تیری رحمت کو امیدوار بن کے دیکھا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی مجھے آواز نہیں آئی، نہ بلایا گیا، نہ ہی اتفاق ہوا، میں نے جب آدھا سفر طے کر لیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، اور مجھے تیرا یہ فرمان یاد آ گیا، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ اکبر، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ میں نے گناہوں کی مغفرت کے لیے تیری رحمت کی طرف دیکھا کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، تو گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا اور معافی کا امیدوار بن کر میں نے تیری رحمت کو دیکھا، مگر کوئی التفات نہ ہوا، پھر میں آگے چلنے لگا۔ جب آگے چلنے لگا آخری مرتبہ جب مڑ کے دیکھا تھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس نے فرمایا، مجھے تیرا فرمان یاد آ گیا، اللہ مجھے تیرا فرمان یاد آ گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ فرمان مجھے یاد آ گیا، اے محبوب آپ فرما دیجیے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے۔ حضرات ہمیں اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھنا چاہیے، ہم نافرمان بھی بن جائیں، معصیت بھی کریں، اللہ فرماتا تم پھر بھی میرے ہی ہو، تم پھر بھی میرے ہی ہو، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو تم میں سے کون کون ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں؟ اللہ نے فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو، او جانوں پر ظلم کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں نے سوچا پہلی دفعہ دیکھا ہے، توجہ نہیں ہوئی، دوسری دفعہ دیکھا ہے، توجہ نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ تیرا فرمان یاد آ گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اب پلٹ کر دیکھتا ہوں، وہ خود فرماتا ہے تم گناہ کر کے بھی میرے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم آؤ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف مڑ کر پلٹ کر لوٹ کر آؤ تو صحیح، آنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا ہو میرا کام۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم آؤ، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، جو لوٹ آیا، پلٹ آیا، واپس آ گیا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، آ گیا میرے دروازے پر، اللہ فرماتا ہے سنو، جب تم پلٹ آؤ گے، لوٹ آؤ گے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو گئے، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ رحمت الہی سے مایوسی کیسے؟
وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیسری مرتبہ میں نے اس لیے پلٹ کے دیکھا، پہلی مرتبہ اس لیے دیکھا، دوسری مرتبہ اس لیے دیکھا، تیسری مرتبہ اس لیے دیکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ جاؤ میرے فرشتوں، اللہ کریم فرمائے گا قد غفرت لک، جا تیرے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تجھے بخش دیا ہے، تو میری رحمت سے مایوس نہیں تھا اور مڑ کر بار بار میری طرف دیکھتا تھا، تیرا مڑ کر بار بار میری طرف رجوع کرنا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ہم رجوع کرنے والے نہیں رہے، ہم رجوع کرنے والے نہیں رہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے آ جا، واپس آ جا، پلٹا، تو بہت نافرمانی میں آگے چلا گیا، میری رحمتوں سے تو بہت دور ہوتا چلا گیا، تو نے اپنے اعمال کے سبب بہت دور کا سفر طے کر لیا، نافرمانی کی منزل پہ جا رہا ہے، عذاب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، شیطان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سفر ہو گیا، اب بس کر، اب باز آ جا۔ پھر آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب بتا وہ کون سی شے ہے جو تجھے خدا کے دروازے پر آنے نہیں دیتی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آؤ فرمایا آؤ پلٹ آؤ، وہ کون سی شے ہے جس نے مجھ سے تجھے دور کر دیا، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ فرمایا یاد رکھنا هو یبدئ و یعید، پہلی مرتبہ بھی تمہیں میں نے ہی تخلیق کیا تھا، اور جب میری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے تو میں ہی تمہیں زندہ کروں گا، میں ہی تمہیں زندگی بخشوں گا، اور تم میری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، پھر تم سے میں اپنی تمہاری ساری زندگی کا تم سے محاسبہ کروں گا۔ ہم کتنی غفلتوں کا شکار ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جن آیات میں رمضان شریف کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اس سے اگلی آیت کے اندر اذا سألک عبادی، ماشاءاللہ آج ہم نے بات کرنی ہے تعلق مع اللہ تعالی۔ تیرا رب اتنا غفور ہے، بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ کی بادشاہی سے نکل کر جائے گا کہاں جائے گا؟ اللہ کی بادشاہی سے نکال کر کے دکھا، شرق میں جائے تو اللہ، غرب میں بھاگ کے جائے تو اللہ، ارے شمال کی طرف جائے تو اللہ، جنوب کی طرف جائے اللہ، یہ ساری کائنات اللہ کی بادشاہی ہے۔ نکل کے دکھا، خدا کی بادشاہی سے نکل کر جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم سارے گناہ کر کے بھی میرے ہو۔ اذا سألک عبادی، دیکھیے یہ ہے تعلق مع اللہ تعالی۔ اذا سألک عبادی، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، اللہ اذا سألک عبادی، اے میرے محبوب جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے، پتہ یہ چلا اللہ کا بندہ وہ ہے جو در مصطفیٰ کا سوالی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، در مصطفیٰ کا سوالی۔ اذا سألک عبادی، اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے، انی، میرے بارے میں پوچھے تو اے محبوب انہیں کہہ دے انی قریب، ماشاءاللہ، انی قریب۔ آدمی مشکل میں پھنس جائے، وہ بچنے کے لیے کسی کو آواز دے تو وہ کہے کہاں ہے، خیر جب میں آتا ہوں۔ کسی کو فون کرے میں مشکل میں پھنس گیا جلدی پہنچ، وہ کہے اچھا آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہوں میرے بندے تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ قریب و دعوت الداعی اذا دعان، میں تو تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں، تو نے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لیا ہے، میں تو تیرے قریب ہوں، تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں تمہارے قریب
اس اللہ سے تعلق مضبوط کرو، مستحکم کرو، پھر قبر میں بھی جا کر کہنا ہی ہے، قبر میں جا کر کہنا ہی ہے اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار اللہ، میرا پروردگار اللہ۔ تو آؤ اس دنیا میں بھی کہیں ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے تصدیق کر رہے ہیں، اور بندے کا عمل جب گلی بازار میں سے گزرے تو لوگ دیکھ کر کہیں یہ وہ بندہ ہے جو قول کا سچا ہے، کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اور اپنے عمل سے بھی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ کون ہے اللہ کا بندہ؟ اللہ اکبر۔ بندہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے اعلان کرتے ہیں، ایک بندے کا اللہ سے محبت کرنا، ایک اللہ کا بندے سے محبت کرنا۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوتی، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی روزہ بیکار نہیں جاتا، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دین سے دور نہیں ہوتا، پھر اس کا دل لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے، ماشاءاللہ، پھر اس کا دل لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے، اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ۔ آئیے حضرات، رونے والی آنکھ کا اللہ سے تعلق، اور رونے والی آنکھ، یہ رونے والی آنکھ بندے کے تعلق کو اللہ سے ایسا مضبوط کرتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اعلان ہو جائے گا آؤ وہ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں بھی اعلان ہوتا ہے آسمان والوں فلاں بندہ اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو، حدیث شریف بخاری میں زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو، جب اس کا ڈھنڈورا فرشتے آسمانوں زمینوں میں ڈھنڈورا پھیلاتے ہیں، چلو یہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، زمین والوں تم بھی سے محبت، آسمان والوں تم بھی سے محبت، پھر چار باغ عالم میں اس کی شہرت و محبت کے ڈنکے بجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہر بغداد میں حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر، رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے آ کر بتایا کہ ایک فاحشہ بدکار عورت ہے جس نے پورے علاقے کو غلاظت، گناہوں کی غلاظت کے اندر سب کو ملوث کر دیا، اس کا پیشہ ہے بدکاری، اور لوگ رات کو کشاں اس کے ڈیرے پر جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اس فاحشہ عورت کے اس مکان پر چلے جہاں اس نے بدکاری کا اڈا قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بستانی نے فرمایا کہ آج ہم بھی تیرے گاہک بن کے آئے ہیں، ایک رات ہماری نظر کر دو اور تمہارا جو پوری رات کا جو تم پیسے دیتی ہو میں وہ دے دوں گا، ایک رات میرے لیے بھی دے، وقف کر دو۔ اس نے کہا جو مرضی آئے ہم کو پیسے دیتے ہیں، ہمارا پیشہ ہے۔ جتنے پیسے اس نے مانگے حضرت بایزید بستانی نے اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب پوری رات تیری میرے لیے ہے، اب دوسرا یہاں کوئی نہ آئے، پوری رات کے لیے تیرا میرا سودا ہو گیا، اب تیرے اس دروازے پر کوئی تیرا گاہک نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پیسے چاہیے، رات کا پورا ہمیں پیسہ مل گیا، اب ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ رات آپ کی۔ بایزید بستانی نے گھر کے دروازے کے آگے مصلی ڈالا، مصلی ڈالا، نفل پڑھنے شروع کر دی۔ جتنے گاہک آتے وہ دیکھتے کہ بایزید بستانی مصلی ڈالے بیٹھے، وہ ادھر سے ہی واپس، دوسرا گاہک آیا وہ واپس، تیسرا گاہک آیا وہ واپس۔ انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم کو عیاشی کرنے آئے تھے، شراب و خمار کی محفل سجانے آئے تھے، دنیا کی لذتوں میں گم ہونے آئے تھے، اس بابے نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔
جو آدمی دیکھتا ہے چلا جاتا ہے، جو آدمی دیکھتا ہے چلا جاتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوا نا، جس کو قرآن مجید میں اللہ کے نے فرمایا المستغفرین بالاسحار، فرمایا میرے بندے وہ ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں نا، مگر کچھ پہچان اللہ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک پہچان سن لو۔ اللہ کے نے فرمایا المستغفرین بالاسحار، میرے بندے حقیقت میں وہ ہیں جو میرے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، المستغفرین بالاسحار، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ کسی گناہ کے اندر ملوث، وہ کسی کام میں ملوث، میرا یہ بندہ مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کے مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ المستغفرین بالاسحار، ہر رات اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا آج کچھ اور ہی مانگ رہا ہے، آج کچھ اور ہی مانگ رہا ہے۔ سنیے حضرات، تعلق اللہ سے بھی ہو اور رونے والی آنکھ، اللہ سے تعلق ہو اور رونے والی آنکھ مل جائے، ارے اپنی کایا کیا، وہ تو ساتھ آنے والوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، جب اس کے آنسو گرتے ہیں تو ساتھ لگنے والوں کی زندگی کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوا، سحری کا وقت، گاہک آتے ہیں واپس، گاہک آتے ہیں واپس۔ جب سحری کا وقت ہوا، وہ عورت آئی اور کہتی ہے بابا ایک رات کا تو نے مجھ سے پیسہ بھی دیا مگر کوئی کام نہیں بتایا، تم آؤ اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ بابا جی نے فرمایا ہاں ایک رات میں نے پوری رات کا تجھے پیسہ دے دیا، اب جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ، جیسے دوسرا ڈاک آتا ہے پیسے دے کر من مرضی کے کام کرتا ہے، آج ہم بھی اپنی من مرضی کا کام لیں گے تجھ سے، وہ اپنی مرضی کا لوگ کام لیتے ہیں، ہم بھی اپنی من مرضی کا کام لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کام تو پیسہ کمانا ہے، فرمایا جاؤ غسل کرو، اچھی طرح غسل کر کے آؤ، پاکیزگی حاصل کرنے والا غسل، طریقہ بتایا، غسل کے 3 فرض ہیں، فرض پورے کرو، غسل کر کے آؤ، پاکیزہ ستھرا لباس پہن کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ نہا دھو کر عمدہ لباس پہن کر آئے۔ اللہ اکبر، فرمایا جیسے میں کہوں ایسے کہو، مصلی بچھایا، مصلی پہ اسے کھڑا کر دیا، فرمایا دیکھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ اکبر، باقی بستانی بیٹھ گئے، اسے طریقہ بتایا، نماز پڑھوائی، اسے نماز پڑھوائی، نماز پڑھوائی۔ جب وہ سجدے میں گئی نا، پہلے سجدے میں بدکارہ فاحشہ عورت جب سجدے میں گئی، باقی بستانی سجدے میں گر گیا، کہا اللہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ پہ میری بے شمار رحمت و کرم والیاں ہیں، مالک بس میرا اتنا کام تھا، میرا بس اتنا کام تھا، اسے تیرے دروازے پر جھکانا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کرنا، یہ میرا کام تھا، تیرے دروازے پر لانا، اب اس کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ فرمایا جو کام میں نے کرنا تھا میں نے کیا، جو کام میں نے کرنا تھا اللہ میں نے کیا، رات کا پیسہ بھی دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو حضرت صاحب بڑے ایک آدمی مصلی بچھا کر فاحشہ عورت کے دروازے پر بیٹھے، بایزید کہا مولا تیری بارگاہ میں جھکانا بایزید کا کام تھا، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی زندگی بدل چکی تھی، چیخ مار کر گری، چیخ مار کر گری، کہتی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی۔ فرمایا باپ جا جا، بی بی ہم نے ایک رات مجھ سے مانگی تھی، اللہ کا شکر ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ تاریخ بغداد گواہ ہے، لوگ کہتے ہیں کائنات کی فاحشہ بدکارہ عورت، اللہ سے تعلق رکھنے والا، جب اس کے آنسو سجدے کی
باوجود کے گرے ہوئے آنسو پھول ہو گئے، اس کی زندگی بدل گئی۔ میدان محشر میں اللہ اکبر، جو رات کو رویا تھا اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے اس کے گناہ حرفے غلط کی طرح مٹ گئے تھے۔ آؤ اللہ سے مانگتے ہیں، آج مانگنا ہے اللہ سے، کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ تیرے بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تیرے نافرمان بندے، ایک تیرے فرما بردار بندے۔ ایک وہ بندے جنہیں تو پسند نہیں فرماتا، ایک تیرے وہ بندے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو تو پسند کرتا ہے، جنہیں تو پسند کرتا ہے، جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور ہمیں ان بندوں سے دور کر دے، ہمیں ان بندوں سے دور کر دے جنہیں تو ناپسند کرتا ہے، جنہیں تو ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی محبت عطا کر، ان کی معیت عطا کر، ان کا صحبت و قرب عطا کر۔ اے اللہ جس طرح باجزید مستاقی نے دعا مانگی تھی، آج جب نماز جمعہ میں سجدے میں جائیں، اے اللہ مبتلوں کے حال جانتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنا، تیرے دروازے پر سجدے میں گرنا ہمارا کام تھا، اسے سیدھا کرنا تیرا کام ہے۔ ہماری زندگیوں کے احوال بدل دے، زندگیوں کی کیفیتیں بدل دے، ہماری صبحیں بدل دے، ہماری شانیں بدل دے، ہماری خلوتیں بدل دے، ہماری جنتیں بدل دے۔ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو خود فرماتا ہے هو الغفور الودود، هو الغفور الودود، میں بخشنے والا بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں، ذو العرش المجید، میں عرش کا مالک ہوں، بزرگی والا ہوں، فعال لما یرید، جو چاہے تو کرتا ہے۔ اگر فاحشہ عورت کی زندگی کو تو نے بدلا تو فرماتا ہے فعال لما یرید، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جہنم میں ٹھیکرے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، انہوں نے فرمایا فرشتوں ہٹو، اسے جنت میں لے جاؤ، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو بڑھ بڑھ کر بار بار تیری رحمت کا امید بار بار کر تجھے دیکھتا تھا، تو نے کیا جو تو چاہتا ہے، تو نے کیا، اور فرشتوں کو کہا جاؤ میں نے اسے بخش دیا، جنت میں لے جاؤ۔ باجزید نے کہا اللہ اس کی زندگی بدل دے، تو نے وہی کیا جو تو چاہتا ہے۔ اے میرے رب تو غفور الودود بھی ہے، ذو العرش المجید بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ آج کچھ نہیں مانگتے، جھولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں، تو زندگی ہماری نیکیوں والی زندگی بنا دے، فرما برداروں والی بنا دے، اپنے پسندیدہ جیدہ بندہ والا بنا دے۔ آگے دیکھنے والا کہے جب جنازہ اٹھے لوگ کہے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ تجھے سے جاتا ہے۔ تعلق مع اللہ تعالی، رونے والی آنکھ کا سجدے میں اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کعبے میں رب کی قسم ہے جو جو چاہتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جب سجدے میں جاؤ گے، سجدے میں جا کر گر گراؤ گے، تمہاری زبان میں جاری ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سجدے میں جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پوری نماز کے اندر صرف سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے، مجیب دعوت الداعی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اے محبوب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، اللہ فرماتا ہے میں فرما دے انی قریب، میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو میرے قریب ہوں، تو بھی تو میرے قریب آنا، تو بھی آ میرے قریب۔ اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، فرمایا اچھا میں تو تیری شاہراہ سے قریب ہوں، مگر تو بھی میرے قریب آ۔ تو اگر قریب آنا چاہتا ہے تو آؤ، وضو کر کے مسجد میں آ، سجدے میں آ، جب تو سجدے میں آئے گا تجھے میرا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ ہماری زندگی کو بدلے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔
ماشاء اللہ.